نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین ناظرین، آج کی میری گفتگو کا عنوان ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ختم نبوت کے حوالے سے دلائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ کریم میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سامعین و ناظرین، ختم نبوت کے منکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی پیدا ہو گئے تھے، جن کی فکری رہنمائی تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرما دی تھی، لیکن ان کا مکمل خاتمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور اس کے بعد پھر صدیوں میں بڑے بڑے کذاب پیدا ہوئے اور اپنے انجام کو پہنچتے گئے، لیکن جو 20ویں صدی میں کذاب پیدا ہوا اس کی ماضی قریب میں مثال نہیں ملتی، اور تمام علماء کرام کی اتفاقی رائے یہ ہے کہ اس کذاب کی تشکیل فرنگی کارخانے میں ہوئی اور اس کی ضرورت نوآبادیاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے ہر دور میں چمنستان دین متین کو آباد رکھنے کے لیے جانثار پیدا کیے، جنہوں نے ان کذاب کو کافر کردار تک پہنچایا۔ بھارتی پنجاب کے ضلع گورداسپور کے ایک غیر معروف قصبہ قادیان میں 1940 میں پیدا ہونے والا مرزا قادیانی نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کی اس جرت خبیثانہ پر اترش پردیش میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بھارتی پنجاب میں مولانا نواب الدین رمداسی نے، اور موجودہ پاکستانی پنجاب میں تاریخی بیگم شاہی مسجد لاہور کے خطیب حضرت مولانا قادر بھیروی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کافر قرار دیا، اور خانقاہی نظام کی نمائندگی کرتے ہوئے مرد کلندر پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لعین کو شکست فاش دی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا ملعون کے خلاف 10 کتابیں لکھیں، جو آج بھی مسلم قوم کی علمی و فکری رہنمائی کرتی ہیں، اور آپ کے خلیفہ علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر مولانا محمد الیاس برنی کی کتاب قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ 3 جلدوں میں ایک عظیم علمی ذخیرہ ہے، جو بعد کے مصنفین اور محققین کے لیے ایک بہترین ماخذ ثابت ہوئی۔ 1952 میں مسلم لیگ صوبہ پنجاب کی مجلس عاملہ کے رکن حضرت امام احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کے اجلاس میں قادیانیوں کے خلاف سب سے پہلی قرارداد منظور کرائی، اور قادیانیوں کو ملک کے اہم کلیدی عہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا، ساتھ ہی قادیانیوں کو کافر قرار دینے، اعلیٰ عہدوں سے ہٹانے اور ان کے مرکز ربوہ کو کھلا شہر قرار دینے کے لیے 3 نکاتی مطالبے کے حق میں علماء اور عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ اسی طرح تحریک ختم نبوت کی قیادت امام احمد رضا کے خلیفہ مفسر قرآن غازی کشمیر حضرت مولانا سید محمد ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ یہ تحریک ختم نبوت 1952 سے شروع ہو کر 1953 تک چلی، اور اس نے لوگوں کے قلوب و اذہان پر گہرا اثر چھوڑا، اور اسی تحریک میں مولانا سید ابو الحسنات کے فرزند ارجمند حضرت مولانا سید خلیل احمد قادری اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مدد سے ان کی سزائیں حکومت کو خود ہی معاف کرنا پڑیں، ورنہ وہ سزائے موت کی خوشی قبول کر چکے تھے، بلکہ اپنے لیے سعادت سمجھ رہے تھے۔ اور اولاً اس تحریک میں حکومت نے اس پر بڑا تشدد بھی کیا، لیکن جب علماء کرام کا جذبہ دیکھا تو خود ہی نرمی کر دی۔ 20 سال بعد قادیانیوں نے جب پھر سر اٹھایا تو مسلمان قائدین کو ان کی سرکوبی کرنی پڑی۔ 30 جون 1974 کو امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں وہی مطالبہ دہرایا جو 1952 میں امام احمد سعید کاظمی کر چکے تھے۔
اور جسے ایجنڈا بنا کر تمام مکاتب فکر نے تحریک 1953 چلائی تھی۔ اس بار یہ تحریک سڑکوں پر بھی چلی اور ساتھ ہی ساتھ اسمبلی کے فلور پر بھی مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال قیادت میں 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو قرار دیا اور مسلمانوں کے دلوں کو قرار پہنچا۔ اس طرح جب 1974 کے قانون میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور آج تک وہ قانون ملک پاکستان میں نافذ ہے، جس کی روح سے ان بدبختوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے حق حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار آج بھی کرتے ہیں۔ اور جب انہیں شاعری اسلام اپنانے سے روکا جاتا ہے، جو کہ پاکستان میں قانون میں شامل ہے کہ یہ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، اپنی کوئی عبادت خانہ نہیں بنا سکتے اور کسی بھی شاعر اسلام کو یہ اپنا نہیں سکتے، پھر جب انہیں روکا جاتا ہے تو کچھ قادیانی نواز اور ہمارے وزیر اور میڈیا اینکر جو قادیانی نواز ہیں، جنہیں ان غیر مسلموں کی اور لعینوں کی بڑی تکلیف ہے، انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے اور وہ ان کے حقوق میں بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی انہیں قربانی نہیں کرنے دی گئی، اور اس طرح کی وہ نازیبہ گفتگو کرتے ہیں۔ مسلم علمی کتابی جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے اور کہتا ہے میرا کتابوں سے بڑا تعلق ہے، وہ بھی ان کے بارے میں بڑا مؤدبانہ اور بڑا خوشحالانہ عقیدہ رکھتا ہے اور اپنے کئی وہ بیانات میں یہ کہہ بھی چکا ہے، اور حال ہی میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قادیانیوں کی طرف سے اسے ایک تحقیقی پمفلٹ بھیجا گیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ قادیانی کے مقابلے میں بھاگ گئے تھے۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ قادیانی اور مرزائیوں نے پمفلٹ کسی اور مکتبہ فکر کو کیوں نہیں بھیجا، حالانکہ پاکستان میں اور بھی کئی مکتبہ فکر ہیں، اہل سنت ہے، اہل تشیع ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، اور بھی بہت سے مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں، انہیں تو قادیانیوں نے پمفلٹ نہیں بھیجا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرزا جیل میں کوئی پمفلٹ کیوں بھیجا گیا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے پمفلٹ بھیجا بھی ہے تو اسے پمفلٹ کو کیوں وصول کیا گیا ہے، جو کہ سراسر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے دشمن ہیں، اور مرزا صاحب کا نعرہ بھی یہی ہے کہ ختم نبوت کا جو کام ہے وہ صرف ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے اور باقی کسی کو ختم نبوت کا محافظ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جب باقی کسی کو ختم نبوت کا محافظ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے تو آپ پھر قادیانیوں سے پمفلٹ کیوں لے کے پھرتے ہیں؟ اور اب میں آپ کے سامنے اس بدبخت اور ملعون کے کچھ عبارات آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس قدر گھٹیا انسان تھا جس نے کتنے کتنے دعوے کیے۔ مرزا ملعون کی حقیقت کیا ہے اس کی کچھ عبارتوں سے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ یہ ظاہر و باطن کا ناپاک شخص اور شریف ہماری اس میں کوئی صفت نہیں اور ایسا کوئی جرم نہیں جو اس بدبخت نے نہیں کیا، اور آپ اس کے اپنے اشعار سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لکھتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، بشر کی جائے نفرت ہوں اور انسان کی یار ہوں۔ اور اسی طرح اس کی مزید گستاخیاں سراج منیر صفحہ نمبر 30 اور 55 مرزا قادیانی لکھتا ہے نعوذ باللہ وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ اور تذکرہ از مرزا قادیانی صفحہ نمبر 102 پہ لکھتا ہے قرآن خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور ازالت الاوہام از مرزا قادیانی صفحہ نمبر 288 میں لکھتا ہے میں قرآن کی غلطیاں نکالنے آیا ہوں اور جو تفسیروں کی وجہ سے واقع ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بکواس کرتا ہے اور کہتا ہے ازالت الاوہام متی لاہوری مرزا قادیانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی غلطیاں ہوئیں، کوئی الہام سمجھ نہ آئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ کس طرح ملعون اور گستاخ شخص ہے کہ جس کی عبارات گستاخانہ عبارات واضح ہیں اور وہ ساری زندگی ان پہ ڈٹا رہا، بلکہ یہی نہیں اس نے نزول مسیح میں
صفحہ نمبر 100 پہ یہ بھی لکھا ہے کہ زندہ ہوا ہر نبی میری آمد سے، تمام رسول میرے کرتے میں چھپے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس طرح کی اس کی بکواسات اور گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں۔ اور انگریزوں کے زمانے میں جب مسلمان زوال کا شکار تھے اور حالات یہ پیدا ہو چکے تھے کہ اعلان جہاد کیا جائے، تو اس گستاخ نے، بدبخت نے یہ شعر پڑھا، چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال، دین کے لیے منع ہے اب جنگ اور جدال۔ جس طرح کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ یہ انگریزوں اور یہودیوں کا تشکیل دیا ہوا ایک منصوبہ تھا، اور اسی طرح اس نے اپنی اس محبت کو تحریروں میں ظاہر کیا ہے۔ تریاق القلوب از مرزا قادیانی صفحہ نمبر 25 پہ لکھتا ہے، میری عمر کا اکثر حصہ انگریزی سلطنت کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے۔ میں نے جہاد کے خلاف اور انگریز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر لکھا ہے کہ میری کتابیں اور رسائل اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی تمام کتابوں کو عرب ممالک، مصر، شام، کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان سلطنت برطانیہ کے سچے خیر خواہ بن جائیں۔ اور اسی طرح مرزا کیونکہ امریکی ایجنٹ تھا، اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اقتدار کے آخری ایام میں آغا شورش کو بتایا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد جب میں پہلی مرتبہ سربراہ مملکت کی حیثیت سے امریکہ کے دورے پر گیا تو امریکی صدر نے مجھے ہدایت کی کہ پاکستان میں قادیانی جماعت ہمارا گروہ ہے، آپ ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھیں۔ اور دوسری مرتبہ جب میں امریکہ کے سرکاری دورے پر گیا تو دوبارہ پھر یہی ہدایت ملی۔ بھٹو نے کہا کہ یہ بات میرے پاس امانت تھی، ریکارڈ کے لیے پہلی مرتبہ انکشاف کر رہا ہوں۔ اور یہ وہ انگریزوں کا پالتو شخص تھا کہ جس نے برطانیہ کی ملکہ کی 60ویں سالگرہ پر اسے مبارکباد بھی پیش کی اور اپنی مکتوبات میں اس کا ذکر بھی کیا۔ اسی طرح وحی کے بارے میں جو اس نے بکواس کی اور کہا کہ فرشتے مجھے مختلف زبانوں میں وحی کرتے ہیں، اور انگریزی زبان میں جو اس نے وحی کے الفاظ لکھے ان میں آئی لو یو، آئی ایم ود یو اور آئی شیل ہیلپ یو۔ یہ حقیقت الوحی از مرزا قادیانی صفحہ نمبر 303۔ مرزا قادیانی کی صحت و تندرستی کا حال: رات کو غرارہ اور لہنگا پہن کر سونے والا، ہر 10 منٹ بعد پیشاب کرنے والا، دائمی سر درد میں مبتلا مدقوق شخص۔ طہارت اور صحت سے عاری فرد کس طرح نبی ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہرگز نہیں۔ مرزا خود اپنی کتاب 40 صفحہ نمبر 4 طبع اول میں لکھتا ہے، بسا اوقات 100 بار رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے، اور اس قدر پیشاب آنے سے جس قدر ضعف ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ اور اسی بدبخت نے اپنی ان 2 بیماریوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے جوڑا ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 زعفرانی چادر پہنے ہوئے اتریں گے۔ اور مرزا قادیانی نے اپنی 2 بیماریوں کو ان 2 چادروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور کہتا ہے کہ پہلی وہ بیماری ہے جو میرے نیچے والے حصے میں ہے، اور دوسری وہ بیماری ہے جو میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے۔ تو یہ 2 بیماریاں ہیں جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 2 چادروں کا جو ذکر ہے وہ انہی 2 بیماریوں کی طرف ہے۔ اور اس طرح اس نے اور بھی بے فضول اور بے سر و پا باتیں کی اور گستاخانہ عبارتیں لکھی، لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے بدبخت اور جاہل لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کا علم سے دور دور تک تعلق کوئی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں اور تحقیق کا مظہر جانتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ بدبخت اور لعین ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کریم کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں اور بھی ہر قسم سے اتنی گستاخیاں کیں، اور پھر ساری زندگی اس میں پہ ڈٹا بھی رہا، بلکہ پھر اسی حالت میں اسے موت بھی آ گئی۔ لیکن ہمارے علمی کتابی اور وزیر اور سیکولر ان کو حق دلوانے میں ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ ربوہ میں اور قادیان میں اپنا گند پھیلا رہے ہیں، اسی طرح اس عظیم ملک پاکستان میں بھی اپنا گند پھیلا سکیں۔ لیکن جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام زندہ ہیں، ختم نبوت کے محافظ اور پہرے دار زندہ ہیں، انشاءاللہ وہ آئین پاکستان کے تحت کبھی بھی یہ ناپاک جسارت ہونے نہیں دیں گے۔ اسی طرح ختم نبوت کے حوالے سے
جو میں نے آیہ مقدس سے تلاوت کی، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس طرح کہ جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اس طرح اور بھی متعدد آیات حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور کم از کم 200 احادیث جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، نہ میرے بعد رسول ہے اور نہ میرے بعد نبی ہے۔ اور آپ کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، تو یہ مرزا قادیانی بھی انہی کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جن کی خبر حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں عطا فرمائی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنۃ قال فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا، اسے خوبصورت اور عمدہ بنایا، لیکن اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ رہنے دی۔ لوگ اس کے گرد گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کہ یہ اینٹ رکھ دی جاتی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ یعنی جو نبوت و رسالت کا سلسلہ حضور حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی امتی نبی آ سکتا ہے، کیونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ اب جب قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اور ہمارے پاکستان کا آئین یہ بتاتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ مرزئی ہو، قادیانی ہو، احمدی ہو یا کوئی بھی ہو تو وہ کافر ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر یہ مطالبہ کرنا کہ انہیں قربانی کرنے دی جائے، انہیں مساجد بنانے کی اجازت دی جائے اور انہیں تبلیغ کرنے کی اجازت دی جائے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو کسی کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جسے قرآن اور حدیث کافر کہتی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا بھی رہے تو کیا اس کے کہنے سے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور دین کی ضروریات میں سے ہے۔ جس وقت تک بندہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ختم نبوت کے معاملے میں شک کرنے والے کا ایمان بھی مشکوک ہے۔ اسی لیے میری تو ان تمام احباب سے گزارش ہے جو ٹی وی اینکر ہیں یا وزارت پہ بیٹھ کر وہ قادیانیوں کو حقوق دلوانا چاہتے ہیں، ان کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے، کون سا ان کے پاس ایسا قانون موجود ہے جس کے ذریعے وہ یہ ناپاک جسارت کر رہے ہیں؟ تو ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور جنہوں نے بھی قادیانیوں کی اور مرزائیوں کی اور ان بدبخت و ملعونوں کی حمایت کی ہے اور ان کو حقوق دلوانے کی حمایت کی ہے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجدید ایمان کریں، اور ہر بندہ مومن کے ایمان کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ وہ ان بدبختوں سے نفرت کرے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر وہ پہرے دار بن کر رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔